ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا یار میں نے تو مولویوں سے میں بدزن ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیوں جناب؟ کہنے لگا میں نے بڑے قرآن پڑھانے کے لیے مولوی لگائے, 10-10 ہزار روپے ٹیوشن دینے کو تیار ہو گیا, میرے بچوں کو صحیح قرآن ہی نہیں پڑھایا ابھی تک. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مولویوں سے بدزن ہیں, اپنے آپ سے آپ بدزن کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے خود کیوں نہیں قرآن پڑھ کے ان کو پڑھا دیا؟ خود آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے کیوں نہیں پوری کی؟ آپ کا کام یہی ہے کہ روٹی کا نوالا اپنی اولاد کو دو, ان کو لگژری لائف دو, بس. آپ کا کام یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن سکھاؤ, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے ہم نے سوچا جی بچہ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا, بچہ مدرسے میں جائے گا تو قرآن پڑھے گا, اور بندہ خدا اپنے گھر میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ نا, خود بھی تو اتنی قابلیت پیدا کرو, ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم اپنے گھر میں دو نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ترک جہاد کا فتنہ اتنی تیزی سے امت مسلمہ میں سرایت کر رہا ہے, کر گیا ہے. اب تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد مسجدوں کے اندر پولیس کھڑی ہوگی, جمعے کا خطبہ نوٹ کیا جا رہا ہوگا کہ یہاں کوئی مولانا جو ہے وہ جہاد, کیونکہ یہ تو عرب میں پریکٹس ہو چکی ہے. فلسطین کا, چاہے کشمیر کا, چاہے برما کا, چاہے افغانستان کا, چاہے عراق کا, چاہے لیبیا کا, چاہے یمن کا, یہ جو لاکھوں کا خون بہا ہے, اس کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ اجتماعی طور پہ ملت اسلامیہ کے اعتبار سے آپ کو میں مجرم کی نشاندہی کر رہا ہوں. سب سے بڑا مجرم کون ہے جس نے یہ جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا مجرم آل سعود ہے, جن کے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جا کے. اس منبر پر جو رسول اللہ نے خطبات دیے, وہ خطبات کبھی آپ نے کسی امام مسجد نبوی سے سنے ہوں, امام حرم سے سنے ہوں؟ عرفات کے میدان میں کبھی خطبہ جہاد ہوا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, مجھے بتائیں. پھر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے کھڑے ہوں گے ان کے پیچھے؟ اگر یہ اس محراب و منبر کا حق ادا کرتے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑتے, لیکن یہ اس محراب و منبر کے غدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ وہ خطبہ جہاد نہیں دے رہے جو رسول اللہ نے اس منبر پر دیا تھا.